آج ہم آپ کو ایک ظالم باپ اور اس کی ایک نیک بیٹی کا واقعہ سنائیں گے۔ میرے چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک گاؤں تھا جو نیچے پہاڑوں پر موجود تھا، اور اس گاؤں کی زیادہ تر آبادی یہودیوں کی تھی اور وہاں یہودی ہی رہتے تھے۔ اس گاؤں کے پاس ایک بہت بڑا گھنا جنگل تھا جہاں خطرناک قسم کے درندے رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک یہودی لڑکی اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ باپ اپنی بیٹی پر ظلم کرتا تھا کیونکہ اس گاؤں کا رواج تھا کہ وہاں بیٹیوں سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس لڑکی کی ماں نہیں تھی، وہ بیچاری اپنے گھر کے سارے کام کرتی اور کھیتوں کی بھی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بہت ساری گائیں تھیں جن کو چرانے کے لیے وہ پہاڑوں پر لے جایا کرتی تھی۔ ایک دو دن وہ گائیں کے ساتھ پہاڑ پر گئی۔ اس نے گائیں کو چرانے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس لڑکی کو نیند آ گئی اور وہ وہیں سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اتنی دیر میں اس کی سب سے پیاری گائیں نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی سب سے پیاری گائیں تو موجود ہی نہیں ہے، لیکن اس کی سب سے پیاری گائیں کہاں غائب ہے۔ وہ اس عالم میں پریشان ہو گئی اور گائیں کو ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں گائیں بھی ایک طرف سے بولنے لگی۔ جب اس لڑکی نے گائیں کی آواز پہچانی تو دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے وہ گائیں بندھی ہوئی ہے اور پانی پی رہی ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ گائیں کو یہاں پر کسی نے باندھا۔ وہ پاس گئی تو وہاں ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی کے اندر کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ گائیں کو لے کر جب وہ قریب گئی اور اس نے اپنی گائیں کو کھولنا چاہا تو وہ گائیں وہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ لڑکی کہنے لگی، اے میری پیاری گائیں، کیا تو مجھے بھول گئی ہے اور یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی؟ گائیں اپنی زبان میں کچھ بول رہی تھی۔ اسی وقت وہاں وہ بزرگ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ پیاری بیٹی، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے کہا، بابا یہ میری گائیں ہے، میں اسے پہاڑ پر چرانے کے لیے لائی تھی، لیکن وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئی۔ اب آپ یہ مجھے دے دیں، میں اسے لے کر چلی جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی آگے بڑھتی، اسے زوردار چکر آ گئے۔ گرمی کا موسم تھا اور اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جب اس کی صحت تھوڑی اچھی ہوئی تو بابا نے کہا کہ بیٹی، لگتا ہے تم بہت محنت کرتی ہو۔ اس نے کہا کہ جی بابا، دوپہر کے وقت میں اپنی گائیں کو لے کر آتی ہوں اور انہیں چراتی ہوں۔ بابا نے مسکرا کر کہا کہ بتاؤ بیٹی، تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ کاش یہاں بادل آ جائے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگے اور موسم اچھا ہو جائے۔ وہ درویش اللہ والے کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے تو تمہاری فرمائش ابھی پوری کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا، ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنی زبان میں کچھ مانگنے لگے۔ لڑکی نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ پاک، اس دعا اور اس بندی کی دعا کو قبول کر لے، اللہ پاک ہماری سن لے۔ وہ بابا دعا کرتے جاتے اور روتے جاتے۔ یہاں ان کی پلکیں گیلی ہوئیں اور پھر ان کے سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ وہ پوری طرح گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اور وہ لڑکی ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی اور سوچنے لگی کہ زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن اس طرح کسی کو مانگتے ہوئے پہلی بار دیکھا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ نہ جانے کس سے مانگ رہے تھے۔ ان کا وہ رونا بہت عجیب اور مختلف تھا۔ پہلے تو وہ ڈر گئی کہ بابا اتنا کیوں رو رہی ہے۔ لڑکی پریشان اور خوف کے مارے بزرگ بابا کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں اچانک وہی سورج جو ابھی آنکھیں دکھا رہا تھا، وہ سورج کہیں جا کر چھپ گیا۔ ہوائیں جو بہت زیادہ گرم تھی ٹھنڈی ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں برف پڑی ہوئی ہے۔ جنگل میں ہوا بڑھتی جا رہی تھی اور پرسکون ماحول ہو گیا اور آسمان پر بادل چھا گئے، اور بزرگ نے ایک بار پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن اس بار وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ دعا اور شکر ادا کرنے کے بعد وہ اٹھا اور اس لڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔
ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ انہوں نے ہاتھ میں موجود رومال اٹھایا اور داڑھی کو صاف کیا اور بولے، دیکھ لو میرا رب اپنے کسی بندے کی بات نہیں ٹالتا۔ لڑکی کہنے لگی، کون سا رب، کس کا رب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ اور اس گرمی میں یہ کیسا موسم ہو گیا ہے؟ آپ کس رب کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ والے کہنے لگے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو رب واحد ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور جو تم نے مجھے دیکھا ہے، میں اٹھا اور بیٹھا، وہ نماز پڑھنے کا انداز تھا، یہ میں عبادت کر رہا تھا۔ میں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں اس سے مانگ رہا تھا اور دیکھو اس نے میری دعا کو سن لیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ عجیب معجزہ میں نے دیکھا ہے، اب مجھے بتائیں گے اپنے رب کے بارے میں جسے آپ مانتے ہیں، آپ کی دعائیں سنتا ہے؟ اللہ والے مسکرائے اور کہنے لگے، میں نے یہ بات اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا اور بچپن میں کوئی بھی بات مجھے منوانی ہوتی تو میں رونے لگتا، ماں سے میرا رونا برداشت نہ ہوتا اور وہ تڑپ جاتی اور میری ہر خوشی پوری کر دیتی اور مجھے پیار کرتی، میں جو کہتا تھا وہی کرتی تھی۔ اس کے بعد اس بزرگ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں عالم دین کے پاس قرآن مجید پڑھنے لگا۔ تمہیں بتا دوں کہ قرآن مجید ہماری مقدس کتاب ہے جس میں قرآن پاک کی آیات وغیرہ ہے۔ تو ایک دن مولوی صاحب نے فرمایا، اللہ ایک انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بزرگ کہنے لگے کہ ایک وہ دن تھا اور ایک آج کا دن، میں روتا ہوں، گڑ گڑا کر مانگتا ہوں تو میرا اللہ جو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میری جائز دعا سن لیتا ہے۔ یہ میرا کمال نہیں بلکہ اس کا کمال ہے۔ لڑکی کہنے لگی کہ اس کا مطلب آپ جس رب کو مانتے ہیں اس نے پوری دنیا بنائی ہے، مجھے اور آپ کو اور میری گائیں کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ نہ صرف گائیں بلکہ یہ درخت، چرند پرند، سورج، چاند، زمین، سب کچھ اسی نے بنایا ہے۔ بزرگ نے کہا، ہاں بالکل یہ سب اسی نے بنایا ہے۔ لڑکی کہنے لگی، بابا کیا آپ مجھے کلمہ پڑھا سکتے ہیں، وہی کلمہ جسے پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ بابا نے کہا کہ آؤ مل کر میرے ساتھ وضو کرو۔ اس نے وضو کیا، بابا نے اس کو پورا طریقہ بتایا، پھر اس نے بابا کے ساتھ آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوگی۔ بابا نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ لڑکی بہت خوش تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے سب کچھ پا لیا، لیکن یہاں پر تو وہ خوش تھی لیکن گھر پر اس کا باپ ایک ڈنڈا لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکی نے اپنی گائے کو لیا اور گھر پر آ گئی۔ باپ نے جب پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو، لڑکی نے بولا، بابا وہ جنگل میں لے گئی تھی اپنی گائے کو تو وہ وہاں پر گم ہوگی، اس کو ڈھونڈ کر لائی ہوں۔ باپ بیٹی کے قریب آیا تو زور سے اس کو مارنے لگا۔ وہ ظالم اس قدر اسے مارتا جا رہا تھا کہ لڑکی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہ تھی وہ خود اٹھ پاتی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں وہی بزرگ بابا آئے۔ وہ بزرگ بابا ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کہہ رہے ہیں، میری پیاری بیٹی اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اس کے بعد وہ لڑکی اٹھی، نماز پڑھنے لگی اور بزرگ کی طرح رو کر دعا کرنے لگی، رو رو کر گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میرے پیارے اللہ، میرے باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے باپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دو۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، میرے باپ کے دل میں تو اسلام کی شمع روشن کر دے، اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ اس کا باپ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو وہاں پر اچانک خونخوار چیتا آ گیا اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چیتے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ چیتا اسے کھا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے بھاگتا اس نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ آدمی زخمی ہو گیا، لیکن چیتے کو اس کو مارنے کا حکم نہیں تھا۔ اس وقت وہ اللہ والے بزرگ وہاں پر پہنچے۔ انہوں نے اسے کہا کہ بس اب اسے اس کی سزا مل چکی ہے، اب تم چلے جاؤ۔ وہ چیتا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ آدمی نشے میں چور بابا کو دیکھ رہا تھا کہ کون ہو تم اور کہاں رہتے ہو اور یہاں پر کیوں ہو اور تمہارے کہنے سے یہ چیتا کیسے چلا گیا؟ انہوں نے کہا کہ تو بچ گیا، پتہ ہے کس کی وجہ سے؟ تیری بیٹی کی وجہ سے، جسے تو ابھی مار پیٹ کر آیا ہے۔ تو جانتا ہے کہ تیری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا کہ میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، اس بیٹی کی وجہ سے آج تم بچ گئے ہو۔ اگر آج تم یہ بات نہیں مانتے تو میں دوبارہ اس چیتے کو بلا لیتا ہوں، وہ تمہارا کام تمام کر دے گا۔ بزرگ نے اس چیتے کو اشارہ کیا جو کچھ دیر پہلے جا چکا تھا، وہ دوبارہ آ گیا۔ وہ آدمی بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہا تھا
اور کہہ رہا تھا کہ میں نے مان لیا۔ تو اس بابا نے کہا کہ تم اپنی بیٹی پر ظلم کرو گے، اسے مارو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پر ظلم نہیں کروں گا، میں اس پر اب ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ والے نے کہا کہ ہمارے دین میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ کہنے لگا بابا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، اب میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آخر میری بیٹی نے مسلمان ہونے کی دعا کی ہے، پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ بھی مسلمان ہوگی۔ یہ واقعہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اسلام میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ بیٹیوں تو ہماری آنگن کی پھول ہیں، ان کو بڑے پیار سے رکھیں اور کوئی تکلیف نہ دے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا کرے، برائی سے بچائے اور اللہ پاک بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔